شکریہ فرید بگٹی صاحب اور کیو ڈی ایم کے تمام ٹیم کی اجازت سے میں اپنے انتہائی سینئر دوستوں کا، صحافیوں میں سے اور نوجوانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے ہماری ٹیم کا تعارف انہوں نے پیش کیا ہے۔ بنیادی طور پہ 2 بلکہ 3 نکات پہ ہم گفتگو رکھیں گے آپ کے سامنے۔ سریاب کے حوالے سے جو ہم ایک بڑا ایونٹ یا احتجاج یا مزاحمت کر رہے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ مصلح الدین مینگل صاحب بتائیں گے۔ انہوں نے آرگنائز بھی کیا، وہاں وہ لیڈرشپ بھی کر رہے ہیں اس پورے کام کی۔ اس سے پہلے جس طرح فرید بگٹی نے کہا کہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کی، ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے کوئٹہ کے مسائل تو بہت سارے ہیں۔ جس طرح آپ کے پاس خبریں آتی ہے، ہمارے پاس بھی ایک سوشل ورکر کے طور پہ، ایک رضاکار کے طور پہ، ایک سیاسی کارکنان کے طور پہ بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری توجہ ہٹ بھی جاتی ہے تو ہمیں اپنے دوست بھی کہتے ہیں اتنے سارے کام اپنے سر نہ لے نام کر سکتے ہیں، تو اس لیے کہ حکومتیں بے بس ہے، ان کی انتظامی مشینری جو ہے وہ ڈیڈ ہو گئی ہے۔ اور ہم نے ایک فوکس کیا ہے کہ جو میونسپل سروسز ہے اس کی جب سے ترجیحات تبدیل ہو گئی، غلط ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں بلدیات کا ایک بہت خوبصورت سسٹم تھا اور بہت سادہ تھا اور بہت بھرپور تھا، اور نیچے کی سطح پہ رابطے کا ایک نظام تھا جس کی وجہ سے لوگ بہت آسانی سے اپروچ بھی کرتے تھے اور وسائل کم ضائع ہوتے تھے اور زیادہ اس کی آؤٹ پٹ یا نتیجہ خیزی ہوتی تھی۔ جب سے ہم نے یہ بڑے بڑے محکمے بنائے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی سول اسپتال کا اتنا کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے جس سے کچھ برآمد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو محکمہ ہے اس کے اخراجات بے پناہ ہے۔ یہی حال بی ایم سی کا ہے۔ ہم جب سریاب گئے تھے تو وہ لوگوں نے بتایا کہ شیخ زائد جو ہے وہ دن 12-2 بجے جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے، کوئی وہاں نہیں ہوتا ہے، اور سینکڑوں ملازمین ہیں، ان میں سے کوئی درجن بھر لوگ بھی مشکل سے آتے ہیں۔ آپ شہر کے تعلیمی اداروں کا حال دیکھیں تو جتنے بھی لوگ اس میں وابستہ ہے، بلڈنگز تو ان کے اربوں کروڑوں روپے کے ہیں، لیکن اس سے آؤٹ پٹ ہمیں کچھ نہیں آتا ہے۔ یعنی یہ وہ ہے کہ جب سے ہمارے ادارے بہتر تھے تو اس کا ایک سسٹم اور تھا، جب سے ہم اس پہ آئے ہیں تو ہماری ایک بنیادی فوکس تو یہ ہے کہ ہم میونسپل سروسز کو دوبارہ، جو بنیادی صفائی، پانی، تعلیم، علاج، یہ بالکل بنیادی وہ ہے، اس کو ہم بلدیاتی اداروں کے تحت لے جائیں۔ اس لیے ہم نے پچھلے 1 سال جو ورکنگ کی ہے اس میں ہمارے کام میں میونسپل میٹروپولیٹن کے ساتھ اور میونسپل سروسز کی جو بنیادی ورکنگ ہے اس کو فوکس کیا تھا، اس پہ ورک بھی کیا تھا، سیمینار اور ڈائلاگس بھی کیے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی، ماہرین کے ساتھ بھی، اور ہمیں ایک امید تھی پیش رفت کی کہ اس پہ تو تھوڑا بہت صوبائی اسمبلی نے بھی ایکشن لیا اور جو کوئٹہ کے ممبران ہیں یا تجاویز کی روشنی میں کوئی بہتری کی امید پیدا ہوئی کہ کوئٹہ کے اندر ایک نیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ، اس لیے انتخابات بھی نہیں ہوئے، باقی پورے صوبے میں ہو گئے ہیں، لیکن کوئٹہ کا انتخاب جو ہے بلدیاتی وہ بوجو کینسل ہوتا رہا، اور حلقہ بندیوں کے اوپر بھی مسائل آئے، کورٹ کے اندر بھی لوگ گئے ہیں۔ جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عوامی ضرورت اور عوامی دباؤ اور ایک مجموعی اس کے نتیجے میں جب یہ معاملہ کوئٹہ کے ضلعی انتظامیہ کے پاس آیا تو انہوں نے جو تجویز تھی ڈسکشن کے نتیجے میں 6 میونسپل کارپوریشن تجویز کیے تھے، یعنی 3 یا 4 سیٹ اپ تجویز کیے تھے کہ میٹروپولیٹن ہو، اس کے نیچے میونسپل کارپوریشنز ہو، اور ٹاؤن اور میونسپل کارپوریشن کی تجویز تھی، لیکن ظاہر ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا نام اور حجم تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے ٹاؤن کے نتیجے میں، اور اس کے بعد پھر ایک بنیادی دائرہ جو ہے وہ یونین کونسل کا ہو جس کے اندر وارڈز ہو۔ 3 بنیادی دائرے تھے۔ ہم نے اگرچہ اس میں ریکویسٹ کی تھی، تجویز بھی پیش کی کہ جو مضافات ہیں ہمارے انہیں آپ میونسپل کمیٹیاں بھی یہاں ایڈ کر لیں، تاکہ اگر کوئی چیز یہاں سے اس بلڈنگ سے جو ہے وہ نوا کلی تک چلی جائے، نوا کلی سے ہنا اڑک تک کیسے جائے گی؟ یہاں سے کوئی چیز سریاب تو چلے جائے، لیکن سریاب سے ہزار گنجی اور میاں تک جانا جو ہے یہ خود ایک، اس کے لیے پھر ہمیں 20 سال 30 سال 40 سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو ہمارا اب بھی ڈیمانڈ ہے کہ کوئٹہ میں جو ہے وہ یہ جو قوانین ہے یہ سارے انسانی قوانین ہیں، سہولت کے لیے ہے، یہ کوئی پتھر کے اس کے لکیر پہ لکھے ہوئے نہیں ہے، نہ وہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا یعنی ہمیں افسوس ہوا ہے جب یہ خبر آئی، ہم اگرچہ اس کا پیچھا تعاقب کر رہے تھے، ہمیں پتہ تھی اور ہمیں ہمارے آپس کی بھی رائے تھی، لیکن جو لوگ بتاتے رہے کبھی ہمیں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس آ جائے تو پھر ایک اختلاف ہوگا۔ کوئٹہ پہلے سے بھی اس کے نظر رہا ہے، ہر کوئی اپنی بولی بولتا ہے،
لیکن ہمیں حیرت ہوئی جب یہ وہی خدشہ صحیح ثابت ہوا کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے 6 میونسپل کارپوریشن تجویز کیے تھے. اگرچہ اس پہ اعتراض تھا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنا انتظام نہیں ہو سکتا ہے, اور انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو واپس بھیجا کہ آپ ان کو تبدیل کریں. انہوں نے تبدیل نہیں کیا کہ ہماری رائے یہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں, اور اس لیے کہ کوئٹہ ایک تو صوبے کا واحد بڑا شہر ہے یا بنیادی شہر ہے, اور دوسرا یہاں ایک دغا بازی یا کمزوری یا غفلت مردم شماری کے اندر ہوئی, تو اب اگر یہ بھی اس میں کوئی کمی آ جائیں تو کل جو پرسوں اجلاس ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کوئی کچھ سینئر ہمارے سیاستدان وزراء شریک رہے ہیں. اب خود جس نے چیئر کیا ہے وزیر بلدیات ایک سینئر سیاستدان ہے, سی ایم بھی رہے ہیں. اختلاف اور اتفاق اپنی جگہ ہے, لیکن انہوں نے اپنے ضلع میں 6 میونسپل کمیٹیاں بنائی ہیں اور اپنے ضلع کو 2 حصے بنا کے تقسیم کیا ہے. تو ٹھیک ہے, اپنے حلقے کے لیے کوئی برائی نہیں ہے, آپ ہب کریں, بیلا کریں یا اواران کریں یا مستقل کریں, لیکن جس شہر میں ہم سب بستے رستے ہیں اس کا خیال نہیں کرنا. تو مجھے بہرحال ذاتی طور پہ بھی اور کیو ڈی ایم نے کل پھر اس کا ایک تجزیہ بھی کیا, جو پارٹیاں یا جو لیڈرشپ اس میں شریک رہے ہیں. ہمیں حیرت ہوئی کہ بہرحال بڑے بڑے بات کرنے والے, چاہے وہ اسد بلوچ ہو یا نصر اللہ زیرے ہو یا نعیم بازی ہو یا قادر نائل ہو, جو بھی اس میں افراد ہیں, تو ان سے ہمارا گلہ بھی ہے اور ہم اس پہ حیرت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس موقع ہوتا ہے, ایک گراؤنڈ بھی آپ کے پاس بن کے آیا ہے, تو اگر کوئی انتظامی افسران جن سے ہمارا اس طرح براہ راست سیاسی سمجھ بوجھ کا گلہ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک بہتر تجزیہ کرتے ہیں, اور ایک سیاسی کارکن یا عوامی نمائندہ جو اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتا ہے, تو وہ کیوں جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے. اور یہ بہرحال ہم تو خود اس کے قائل ہے کہ کوئٹہ کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم 4 سے 5 اضلاع میں تقسیم کریں. اگر ہم اس کو ایک اچھا شہر بنانا چاہتے ہیں اور صوبے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, یہ جو یہاں 40, 45, 50 لاکھ لوگ ہیں, اور اب تھوڑا سا ہم اس پرانے دور سے نکل بھی آئے ہیں کہ جب لوگ صرف قوم کے اس بند دائرے میں تھے یا مسلک اور اس میں مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. اب تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سہولت ہو, اور ظاہر ہے کہ انتظامی تقسیم میں سہولتیں زیادہ آتی ہے, آسانیاں ہوتی ہے. عام آدمی جو ہے وہ بااثر آدمی کے لیے, مافیاز کے لیے یا بڑے لوگوں کے لیے یا مقتدر طبقہ اور اشرافیہ جو ہم کہتے ہیں, ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ تو سب کچھ کرتے ہیں. اور بلکہ جو ہمارا جو بھی اس وقت انتظامی مشینری ہے, ان کو اپنے گھروں پہ سارے دہلیز پہ جسے ہم کہتے ہیں سہولیات دیتے ہیں. مسئلہ عام آدمی کا ہے. عام آدمی تو اس انتظامی مشینری سے, اس سسٹم سے بہت پریشان ہے. آپ ظاہر ہے خود اس کے گواہ ہے. اگر ہم 1 سال کا بھی تجزیہ کریں, جب سے سیلاب آیا ہے, تو ہم تو ابھی گئے ہیں نوا قلی میں, سارے روڈ اسی طرح اکھڑے پڑے ہیں. ابھی ہم پچھلے ہفتے چشمہ میں تھے اور بلیلی کے جو بائی پاس ہے اس پہ تھے. ابھی پچھلے ہفتے ہم گئے ہیں ملک صاحب کی دعوت پہ, وہاں سریاب میں ایک بڑا عوامی جرگہ کیا ہے. سریاب کی جو حالت بنی ہے, آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جاتے ہیں سریاب, کہ سریاب بھی کوئٹہ کا حصہ ہے. کچھ نہیں ہے وہاں, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, اور ایک دھواں ہے اڑ رہا ہے لاکھوں لوگوں کے اوپر. اور ہمارے ہاں جو سارے لوگ بیٹھے ہیں انہیں اپنے کمیشنز کا, اپنے اس کا وہ ہے. تو ایک دم اس کو بنیادی طور پہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو کنڈم بھی کریں اور آپ کے ذریعے بات بھی کر سکیں, اور اس کو ایک اویئرنیس کا بھی حصہ بنا سکیں, اور ہم پارٹیوں سے بھی کہیں, ان کے کارکنان سے بھی کہیں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کی کبھی گرفت بھی کیا کریں, کبھی پوچھا بھی کریں, کبھی انہیں سمجھداری کی بات بھی جو ہے, کیوں وہ جاہلوں کے اور یا غافل لوگوں کے امام بنتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کے پاس آتے ہیں یا میڈیا پہ آتے ہیں یا چوکوں چوراہوں پہ آتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو انہیں کیوں کیا سام جو ہے سوم جاتا ہے. تو اس لیے ہم کیو ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, کنڈم بھی کرتے ہیں, مسترد بھی کرتے ہیں, اور ہم اسی کو بنیاد بنا کے ایک پوری موومنٹ جو ہے وہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اور اگرچہ ہم اس کا آغاز جو ہے اس وقت ہمارے پہلے سے طے شدہ پلان کے تحت ہم سریاب کے ایشو پہ کر رہے ہیں, پھر باقی سارے ایشوز پہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں گے. اور ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ جو ہے اس میں تصحیح بھی کی جائے, بہتری بھی کر لیں. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اپنی وہ ہے کہ آپ کوئی مشاورت نہیں کرتے ہیں, نہ کوئی جرگہ کرتے ہیں, نہ کوئی مختلف جو ماہرین ہیں انہیں بلاتے ہیں, کوئی انتظام کرتے ہیں. 5 لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں آدھے لا تعلق ہوتے ہیں, آدھے غافل ہوتے ہیں, آدھے کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے وہ حص کھو جاتے ہیں. اور ایک فیصلہ جو آئندہ 20 سال 30 سال 50 سال کے 50 لاکھ انسانوں کے مستقبل سے وابستہ ہے, اس کا موقع ضائع کر لیتے ہیں. تو بجٹ کے حوالے سے بھی میں بات کر لیتا ہوں, پھر ملک صاحب جو ہے وہ سریاب کے حوالے سے. بجٹ چونکہ اس وقت آ رہا ہے, بجٹ پہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم نے ایک, آپ سمپل کہیں یا سادہ کہیں, کہ جو ہم تجزیہ کرتے ہیں بجٹ کا,
کہ اس بجٹ سے عام آدمی کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رہتا. اس لیے ہم نے ایک ڈیمانڈ تو یہ کیا ہے کہ اگر صوبائی حکومت اس پہ قائل ہو جائے، اس قابل ہو جائے، قائل ہونا تو ان کا، اگر ان کو اتنی توانائی مل جائے، یہ جو لگژری گاڑیاں وہ لیتے ہیں، مراحت لیتے ہیں، الاؤنسز لیتے ہیں، پورا معاشرہ پریشان ہے. اور میں ان مسائل کا، ان بیماریوں کا، ان نفسیاتی حوالوں کا سارا تجزیہ یا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن کیوں ہمارے اشرافیہ اور بیوروکریسی اور اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. یہ جو ہم ووٹ دینے والے نمائندے بیچتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، اپنا حصہ لیتے ہیں. تو اس لیے اس پہ ہمارا ایک وہ ہے کہ اس ترقیاتی اپروچ کو جو انہوں نے بنایا ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے اس سے ہے یا نان ڈیولپمنٹ کا جو حصہ ہے، اس کو چینج کیا جائے. اور ایک ہم سمبولک مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو گاڑیوں کا ہر سال ان کی ایک شتر بے مہار لسٹ ہوتی ہے، اور الاؤنسز کا، اور اب ظاہر ہے کہ جب جون آتا ہے تو سب لوگ اپنے الاؤنسز کے لیے نکلتے ہیں، اور عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جن اداروں میں وہ سروسز دیتے ہیں وہاں خاک اڑ رہی ہوتی ہے، وہاں جون کے بعد بھی، بڑے گاڑیوں کے ملنے کے بعد بھی، بہت سارے الاؤنسز کے بعد بھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے. تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ بنائیں گے. جو ترقیاتی اپروچ کا ایک تصور ہے، ہم اس کو بھی مسلسل ایڈریس کر رہے ہیں، اور ہم بجٹ کا پھر پیچھا بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے، اور جو لوگ بنانے والے ہیں کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں ان کا ہم کیما بھی بنا سکے، تاکہ انہیں بھی عقل آ سکے کہ وسائل، عوام کے وسائل کو اس طرح لوٹنا، اس طرح ضائع کرنا، اس طرح بے دردی سے، اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ملک صاحب آپ بات کریں، سریاب والی پھر احتجاج کی بھی